بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے رزق میں کشادگی۔ اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ شاہ صاحب رزق کی بڑی تنگ دستی رہتی ہے، اس میں کیا وجوہات ہے کیا نہیں ہے؟ دیکھیں میرے بھائیو، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، کوئی بندے کے بس میں یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والی ذات ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ باوضو رہیں گے تو رزق میں بھی برکت ہوگی، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں اور کئی لوگوں کو بتائی، انشاءاللہ ان کو بہت سارا کہ آپ عمل کر کے دیکھ لیں۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے داخل ہوا کریں، بے شک کوئی بندہ ہو یا نہ ہو۔ ہم گھر میں ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کس طرح کی برکت واقع ہو جائے گی۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ تو آپ ایک سال بعد صرف آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میری زندگی میں کتنی تبدیلیاں ہوئی۔ آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، کوئی چیز کا آغاز کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو آپ کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک معمول بنا لیں، آپ جب بھی گھر داخل ہوں ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد درود پاک، درود ابراہیمی، اس کے بعد سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جی آپ پڑھیں تو اپنے گھر میں داخل ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ ذرا ایک سال کے بعد اپنی پوزیشن دیکھنا، اپنی برکت کے چیزیں دیکھنا کہ آپ کے ماحول میں کتنی برکت اور کتنے آپ کی چیزوں میں کشادگی پیدا ہوئی ہے۔ تو آپ کو خود بخود آپ کے ذہن کو ایٹومیٹکلی ماننا پڑ جائے گا کہ واقعی ہماری زندگیوں میں ذکر کس حد تک ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیات بھی ہے کہ دلوں کا چین، جس کا ترجمہ ہے دلوں کا چین صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ ہمیشہ میرے بھائیوں ذکر کرتے رہا کریں۔ اب میں آپ کو کچھ ذکر اذکار بتا دوں۔ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلا کلمہ شریف، تیسرا کلمہ شریف، درود پاک کا ورد کرنے والا انسان کو میں نے ہمیشہ ہی اچھا دیکھا، اس میں ہر قسم کی برائیاں دور ہوتی گئی اور اچھائیاں داخل ہوتی گئی۔ لیکن انسان جس چیز کے اوپر قائم دائم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر رہتا ہوں، تو یہ میرا موضوع تھا۔ تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ دیکھیں، آپ کوئی بھی میرا پروگرام سنتے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ دیکھیں اس میں بہت ساری ابھی کام کی باتیں آپ کو ملتی رہیں گی اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے۔ تو آپ ان چیزوں کے اوپر اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، ظاہر چھوٹی سی میری ویڈیو ہوتی ہے 3-4 منٹ کی، آپ اس کو، کیونکہ میرا مقصد معاشرتی حوالے سے ہوتا ہے، میں کوئی ورد وظائف اس طریقے کے نہیں بتانا چاہتا کہ جس کی زندگی اجیرن بن جائے۔ یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خواہ کو گھر میں موجود ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2 درود ابراہیمی، نمبر 3 سورۃ اخلاص کا ورد کر کے اندر داخل ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں خاطر خواہ تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ تو ذکر اذکار میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود پاک، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں میرے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی بھیجا کرو۔
تو تیسرا کلمے کا ذکر کرنے والا شخص ہمیشہ اس کے اندر ایک خاطر خواہ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔